اس کے بعد جمہور اہل سنت کے معاملات کا ایک حل، چونکہ جب یہ معاملات چلے، حالانکہ ہم نے تو صرف سوالوں کے جواب مانگے اور کسی پر کوئی تیر نہیں چلائے، اور جو بات ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہے، کہاں سے چلی ہے، اس پر میں 1 سال سے پہلے سے مناظرے کا چیلنج دے چکا ہوں، اور میرے پاس اس کے سارے ڈاکومنٹس ہیں، ہر بات کا حوالہ ہے، اور کسی کی بساط نہیں کہ میری دلیل کا جواب دے سکے، یہ مجھے یقین ہے۔ لیکن میں آج ایک اور حل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں مناظرے کے بغیر، اور بات عوام میں لائے بغیر، خواص کے اندر، اور حل یعنی مجھے درکار ہے اتحاد اہل سنت، اور اگر میرے عہدے کی قربانی سے سنی متحد ہو جائیں تو اس سے بڑا میرا عہدہ کیا ہوگا کہ میرے عہدہ کو چھوڑنے سے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیئرمین شپ کسی کو دے دینے سے اگر سارے سنی متحد ہو جائیں تو پھر مجھے تو وہ چیئرمینی ملے گی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اس سلسلہ میں ایک اہم اعلان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج ہم نے مشاورت کے ساتھ ایک سنی علماء مشائخ بورڈ تشکیل دیا ہے، اور وہ ایسا تشکیل دیا ہے کہ جس میں سارے صوبوں کے سنی، سارے بڑے بڑے آستانے، اگرچہ ہر آستانہ تو پھر بورڈ میں آ نہیں سکتا، ورنہ ہزار ارکان بن جائیں گے، وہ اکٹھے کیسے ہوں گے، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ ساری تنظیمات اہل سنت کے قائدین، مستند علماء و مشائخ، مفتیان کرام، ان پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا ہے۔ پہلے میں بورڈ کے ارکان کا ذکر کرتا ہوں، پھر یہ کہ یہ بورڈ، اس کا اجلاس تو آپ سنی بلا ہی لیں گے نا، سارے کارکنان روزانہ جو کہتے ہو اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تو میں تمہیں ایک بورڈ ان کے نام بتاؤں گا جن کی کچہری میں نے حاضر ہونا ہے اپنا استعفیٰ لے کر۔ ایک بورڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ نام چونکہ لکھے گئے ہیں، کوئی مراتب کی ترتیب ہو سکتا ہے اور ہو، نام کسی اور ترتیب سے ہو، تو یہ میں پہلے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی یہ نہ کہ میرے پیر کا تو اتنے بعد جا کے ذکر آیا، ہمارے قائد کا تو اتنے بعد جا کے ذکر آیا، تو اس بورڈ نے مجھے بھی بلانا ہے اور حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو بھی بلانا ہے۔ میں نے استعفیٰ دینا ہے، خادم حسین رضوی صاحب نے استعفیٰ نہیں دینا۔ میں نے اپنا استعفیٰ اس بورڈ کے سپرد کرنا ہے، اور ان کو پورا میں نے اپنی طرف سے اختیار دینا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم خادم حسین رضوی صاحب کو اپنا قائد چنو یا کسی اور کو چنو۔ میری طرف سے میرا استعفیٰ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ یہ ان علماء و مشائخ کو اجلاس میں نے کہنا ہے، جب آپ نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھے کر لینا ہے، بند حال کے اندر ان علماء و مشائخ کے سامنے صرف میں نے اپنی درد بھری داستان بیان کرنی ہے کہ مجھ پر ظلم کتنے ہوئے اور کہاں ہوئے، اور کہاں قانون تنظیم کے ڈسپلن کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور میں صرف ان کو جو اس ملت کے رازدان ہیں، تقریباً 56 افراد، صرف پاکستان کے اہل سنت کے 56 افراد، بند کمرے میں نے صرف ان کو اپنی درد بھری داستان سنانی ہے، اور ساتھ ان کو استعفیٰ پیش کرنا ہے، اور استعفیٰ صرف میں نے عہدے سے دینا ہے۔ اس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو میرے خون میں شامل ہے، تو میں نے ختم نبوت پہ پہرا پھر بھی دینا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا پھر بھی دینا ہے، اور یہ کام تو ہم نے دن رات کرنا ہے۔ اور تحریک صراط مستقیم کا پلیٹ فارم، جس کی گود میں تحریک لبیک پیدا ہوئی، تحریک صراط مستقیم جس کی گود میں تحریک رہائی پیدا ہوئی، یوم ولادت کا پتہ ہے 22 مارچ 2014، مقام ریلوے اسٹیڈیم لاہور، 22 مارچ 2014 ریلوے اسٹیڈیم لاہور کے سٹیج پر تقریباً 150 علماء و مشائخ پورے ملک کے اور لاکھوں سنی اس تحریک صراط مستقیم کے سٹیج پر
اس تحریک کی گود میں تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری نے جنم لیا اور مجھے ان لوگوں نے چیئرمین بنایا. پھر اس تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کی غازی صاحب کے خلاف جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد میرے فون کرنے پر ساری تحریک چلی. مولانا خادم صاحب میرے صاحب مکمل مقاطع میں تھے, میں نے پہل کی کہ پانی سر سے گزر گیا تو اب ہم یہ تحریک چلائیں. تو پہلی ریلی, پہلا احتجاجی مظاہرہ غازی صاحب کے خلاف جب کیس سپریم کورٹ میں پھانسی کی سزا, پہلا مظاہرہ میرے فون پر خادم حسین رضوی صاحب پریس کلب کے سامنے آئے اور پھر ساری تحریک اس ایک فون پہ چلی. اور اس میں 3 ہم حضرات تھے جنہوں نے جامعہ نعیمیہ میں میٹنگ بلائی. یہ قائدین بھی موجود تھے. یہ تو سپریم کونسل کے رکن ہے, پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب اور میاں ولید صاحب, یہ ہماری سپریم کونسل کے رکن ہے. اور وہ سپریم کونسل کہ غازی صاحب کی زندگی میں جو آخری میٹنگ ہوئی تھی تحریک رہائی کی, اس میں بھی یہ حضرات موجود تھے. تو یہ جامعہ نعمانیہ کی میٹنگ میں تقریباً 70 علماء و مشائخ تھے. اور میں گھر سے طے کر کے گیا تھا کہ میں چیئرمین نہیں بنوں گا. طے کیا تھا میں نے. ایک بار مجھ پہ بات آئی, میں نے ٹالی. دوسری بار آئی, میں نے ٹالی. تیسری بار آئی, میں نے ٹالی. پھر میں نے اپنی طرف سے کہا کہ چیئرمین پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو بنایا جائے. یہ بات منظور نہ ہوئی. میں نے کہا چیئرمین ملک بشیر اعوان صاحب کو بنایا جائے, آن دی ریکارڈ ہے. یہ بھی منظور نہ ہوئی. میں نے کہا پھر پرچیاں ڈالی جائیں کہ ہر ایک پرچی پہ لکھے کہ چیئرمین کون ہوگا. تحریک رہائی رینیو ہو رہی تھی تو پیر افضل صاحب قادری, ان کے یہ الفاظ تھے پنجابی میں, یہ تسی اگے نہ لگو تو آج گڈی نہیں چلتی. تسی اگے نہ لگو آج ساڈے تے گڈی نہیں چلتی. خادم حسین صاحب کے یہ الفاظ تھے. غصے میں مجھے ساتھ ہی بیٹھا تھا, کہنے لگے آپ تسا چیئرمین نہیں بننا تے میں آج تو بعد کسی میٹنگ میں نہیں ہونا, یہ میری آخری میٹنگ ہے. یہ ان کے جملے تھے. اور ساتھ ہی بیٹھے تھے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. تو خادم حسین صاحب نے ان سے سفارش کے لیے کہا. پیر افضل قادری صاحب نے, چونکہ پیر سید عرفان مشہدی صاحب میرے استاذ بھی ہیں اور میرے شیخ کے بیٹے بھی ہیں, ان سے بھی ان دونوں نے کہلوایا کہ ان کو مناؤ کہ یہ ہمارے چیئرمین بنے. اس صورتحال میں انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا. اور میری صورتحال یہ تھی کہ دوسری مرتبہ میری ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن ہو رہی تھی. میرے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا. اس دوائی کی وجہ سے میں 3 منٹ کھڑا ہو کے تقریر نہیں کر سکتا تھا. یہ میری کیفیت تھی کہ میرے حافظے پر اتنے گہرے اثرات تھے اس ہیپاٹائٹس کی سخت دوائی کی جو دوسری بار ہو رہی تھی. اور پھر غازی صاحب کا معاملہ غم کا کہ سزائے موت ہو گئی ہے. اس کے باوجود کہ ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کسی ایک ریلی میں بھی نہیں جانا, اور میں نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا. ہر ریلی میں گیا, ہر اجلاس میں گیا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہاں نہیں, وہ اس بورڈ کے سامنے میں پیش کر کے اپنی داستان, اپنا استعفیٰ. ایک تو وہ 70 علماء و مشائخ جنہوں نے میرے سپرد کی تھی قیادت, وہ بھی بیٹھے ہوں گے, اور دیگر قائدین ان میں سے, اور شورا اور تحریک رہائی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے حضرات موجود ہوں گے. اور میں اپنی ڈیوٹی جتنی نبھا سکا اور جو کمی ہوئی اس پر معذرت کرتے ہوئے میں استعفیٰ اس قوم کے قائدین کے سپرد کروں گا. نام یہ ہے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی, سجادہ نشین آستان عالیہ بکی شریف. حضرت میاں محمد ولید احمد شرکپوری, سجادہ نشین آستان عالیہ گولڑا شریف, آستان عالیہ شرکپور شریف. امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب. حضرت غلام نظام الدین جامی صاحب, سجادہ نشین آستان عالیہ گولڑا شریف. حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب, سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس پاکستان. حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب, سجادہ نشین آستان عالیہ سیال شریف. حضرت مفتی محمد منیب الرحمن ہزاروی صاحب, صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار